سرزمین مکہ مکرمہ میں آج سے تقریباً 1500 سال قبل تشریف لائے۔ یہ آپ کی آمد کا مہینہ ہے، ربیع الاول، یہ پہلی بہار کائنات کو آپ کی آمد سے ملی، اور میرے اور آپ کے رسول اس دنیا میں آئے، تشریف لائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عظیم پیغمبر کو کس لیے بھیجا گیا؟ میری باتوں کو دل کے کانوں سے سنیے گا تاکہ اس مجلس میں آنے کا مقصد پورا ہو سکے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں جزاکم اللہ۔ میرے اور آپ کے رسول اس دنیا میں آئے، پارہ 4 رکوع نمبر 8 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ جب اس نے ان میں ایک عظیم رسول انہی میں سے بھیجا۔ کیوں بھیجا ہے؟ آگے اس کیوں کا جواب اس حصے میں دیا ہے جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس نبی کے آنے کے اور ان کو بھیجے جانے کے 4 مقصد ہیں۔ کتنے مقصد ہیں؟ زور سے بولیے، میرے ساتھ بولیں۔ بات مختصر ہوگی لیکن جاندار، تاکہ بات سمجھ آئے اور ہم کچھ یہاں سے حاصل کر کے جائیں۔ میرے اور آپ کے رسول کی آمد مؤمنین پر احسان ہے۔ ویسے تو اس کائنات کی ہر چیز میرے رب نے دی ہے اور بن مانگے ہمیں دی، اور ہر نعمت ہی اس کا احسان ہے۔ پارہ 13 میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اس رب کریم کے اتنے احسانات ہیں، اگر تم گننا بھی چاہو تو گن بھی نہیں سکو گے۔ یہ تمہارے گننے سے بھی باہر ہے اور شمار بھی نہیں کر سکو گے، تو شکر کیسے ادا کر سکو گے؟ اس لیے کہ جب نعمت کا پتہ ہو کہ اتنی تعداد میں ہے تو پھر حساب لگاؤ گے کہ اتنی مرتبہ شکر ادا کروں تو حق ادا ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ میری کتنی نعمتیں تم پر برس چکی، کتنی برس رہی ہیں اور کتنی برسنے والی ہیں۔ لا تعد ولا تحصى، یہ گنی نہیں جا سکتی اور شمار بھی نہیں کی جا سکتی، اور اگر تم کرنا بھی چاہو فرمایا کر بھی نہیں سکو گے، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں بغیر مانگے ہمیں دینے والا کون ہے؟ فرمایا میں نے آسمان بنایا، یہ میرا احسان ہے۔ زمین بنائی رہنے کے لیے، میرا احسان ہے۔ پانی دیا زندہ رہنے کے لیے، یہ میرا احسان ہے۔ ایک دانے سے 700 دانہ زمین کا فرش پھاڑ کر تمہارے لیے پیدا کیا، میرا احسان ہے۔ پانی کے ناپاک قطرے پر کائنات کی سب سے خوبصورت تصویر اندھیرے میں نے بنائی اور تمہاری بنائی، یہ میرا احسان ہے۔ اور اس دنیا میں عرش و فرش سے ہر طرف نعمتوں کی برسات کر دی، تمہاری ضروریات کو پورا کیا، تمہیں عقل دی، شعور دیا، شکل دی، احساس دیا، ادراک دیا، حسب نسب دیا، انسان بنایا، مسجود ملائک بنایا، فخر ملکوت بنا دیا، رشک ملکوت بنا دیا، اور تم نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں تھا، تو یہ تو میرے احسانات ہیں۔ لیکن میں نے کبھی بھی کوئی نعمت دے کر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں دے کر یہ احسان جتایا ہے کہ یہ میں نے احسان کیا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات ایک طرف، میرا مصطفیٰ دوسری طرف کھڑا ہے۔ ان جیسی نعمت کوئی نہیں۔ یہ میرے خزانے میں ایک یکتا تھا، در یتیم تھا، یکتا کائنات تھا، میں نے اٹھا کر تمہیں دیا ہے، لہٰذا یہ وہ احسان ہے جس احسان جیسا کوئی احسان نہیں، یہ وہ نعمت ہے جس جیسی کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے فرمایا سنو، اتنے عظیم رسول کو بھیجا اور تمہیں بتا رہا ہوں میں نے احسان تم پر کیا ہے۔ یا اللہ کیوں بھیجا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟
کائنات میں تو انسان اربوں ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، نبی اور بھی بڑے آئے، لیکن ان کی آمد کو احسان عظیم قرار تو دیا، لیکن راولپنڈی کا مسلمان پوچھتا ہے بھیجا کیوں ہے؟ ان کو پیدا کیوں کیا؟ ان کو پیغمبر بنایا کیوں ہے؟ ان کو کائنات کا رسول کس وجہ سے بنایا ہے؟ فرمایا 4 کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ میرا رسول میرے قرآن کی آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائے گا۔ قرآن میرا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو، یہ میں رب چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو بھیجا ہے کہ آپ جائیے مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، حنین میں، تبوک میں، بدر و احد میں، خندق و خیبر میں، ایک ایک مقام پر آپ نے ہر ایک شخص کو، چاہے منڈیاں ہیں، بازار ہیں، بازار اوقاز ہے، چاہے گلیاں ہیں، صحرا ہیں، بیابان ہیں، جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، غار ہیں، جھمگٹا ہے یا خلوت ہے، جو بھی ملتا جائے اس کو قرآن سناتے چلے جائیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں آپ کی زبان سے میرا کلام لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ آج مصر کے قراء آئے ہیں، یہ میرے نبی کے مقاصد نبوت سے میں سے پہلا مقصد تلاوت قرآن سنانا، یہ اس کو پورا کرنے کے لیے آج پاکستان میں آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کوئی فضول کام نہیں، یہ کام وہ ہے جس کے لیے میرے نبی کو بھیجا گیا ہے، جس کے لیے تاج نبوت دیا گیا، جس کے لیے خیر الانبیاء بنایا گیا، جس کے لیے نبی الانبیاء بنایا گیا، جس کے لیے مومنوں پر احسان جتایا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو ربا جب یہ تلاوت کریں گے تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے پھر تمہیں بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ تو پڑھتے رہیں گے، نہ دن دیکھیں گے، نہ رات دیکھیں گے، نہ جمگٹا دیکھیں گے، نہ خلوت دیکھیں گے، نہ عرب کو دیکھیں گے، نہ عجم کو دیکھیں گے، یہ ہر ایک کو ہر وقت سنائیں گے، اور ایسا سنائیں گے کہ تیروں کی بارش ہو جائے، یہ تلاوت نہیں رکے گی۔ تلواروں کے سائے میں کھڑا ہو، تلاوت نہیں رکے گی۔ پتھروں کی بارش ہو جائے، یہ تلاوت نہیں رکے گی۔ ساتھی خون کے میں نہا جائیں، تلاوت نہیں روکے گا۔ ہجرت کر جائے گا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں روکے گا۔ اس تلاوت سے وہ انقلاب آئے گا کہ کفر کے ایمانوں میں لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ان کی تلاوت سے تم دیکھو گے دل بدل جائیں گے، آنکھیں بدل جائیں گی، ان میں نور آئے گا، حیا پیدا ہوگا، دل میں توحید کے بوٹے لگیں گے، ان میں جرأت پیدا ہوگی، سخاوت ہوگی، اور ان کے اندر سے جو بری خصلتیں ہیں وہ یوں نکلتی جائیں گی اور یہ پاک بنتے چلے جائیں گے۔ اس قرآن کی بارش سے دلوں کی زمین کو سیراب کیا جائے گا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب نبی تلاوت کرے گا ایمان بڑھے گا، ایمان جوش مارے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ آج کی دنیا جاہل ہے، اور جب مصطفیٰ قرآن پڑھے گا اور دن رات ایک کر کے پڑھے گا، تم دیکھو گے مصطفیٰ قرآن پڑھے گا، لوگوں کو خدا کی پہچان ہوگی، لوگوں کو توحید کی پہچان ہوگی، لوگوں کو حق کی پہچان ہوگی، اور ان کی آنکھوں سے آنسو برستے چلے جائیں گے۔ اور میں اگر یوں کہوں تو رب یوں کہنا چاہتا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے کوئی جبین میرے آگے نہیں جھک رہی، اور جب نبی قرآن پڑھتا جائے گا جبینیں میرے آگے جھکتی چلی جائیں گی، کیونکہ یہ میرا پیغام ہے میرے بندوں تک اس رسول کے واسطے سے، اور میں یہ چاہتا ہوں یہ عظیم شخصیت میرا پیغام ان کو سنائے، اور یہ سنیں تو سننا کیسے ہے؟ اب آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ سورہ اعراف میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، جب بھی پڑھا جائے، چاہے حضور کے دور میں یا آج جامع مسجد فاروق اعظم میں پڑھنے والا پیغمبر ہو یا امتی ہو، صحابی ہو غیر صحابی ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، قاری ہو یا عام شخص ہو، کوئی بھی ہے، اذا قرئ القرآن، جب بھی پڑھے، جس زمانے میں پڑھے، لیکن تعلق قرآن کی نسبت سے ہے۔ اذا قرئ القرآن، اے مسلمانوں جب بھی قرآن پڑھا جائے
تلاوت کی جائے، قرات کی جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فاستمعوا لہ، اس کو دھیان سے سننا ہے، وانصتوا، اور خاموش رہنا ہے کہ میری بات چل رہی ہے، آگے سے اپنی بات نہیں کرنی، یہ بے ادبی ہوگی، یہ میرا کلام ہے، زبان قاری کی ہے، الفاظ میرے ہیں، گفتگو میری ہے، تو یہ رب بول رہا ہے، تو بندے کو باادب ہو کر دھیان سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اے میرے رب کریم، یہ اڈیالہ روڈ کا مسلمان پوچھتا ہے، اگر میں اس طرح قرآن کو سنوں کہ جس میں دھیان بھی پورا ہو اس تلاوت کی طرف اور ادب بھی پورا ہو، کہ میں شور بھی نہ کروں، دائیں بائیں بھی نہ دیکھوں، الفاظ میں غور بھی کروں، تو نتیجہ کیا ہے؟ لعلکم ترحمون، فرمایا اس طرح سننا تمہارا کام ہے، تم پر رحمت کی بارش برسا دینا مجھ خدا کا کام ہوگا، ہدایت کا دروازہ کھول دوں گا، صراط مستقیم دکھا دوں گا، اور تمہیں جنت کی دہلیز پہ پہنچا دوں گا۔ لیکن اس قرآن کے ساتھ اگر بے رخی کی تو پھر معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ شیوا کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اے ربا یہ کہاں ہے؟ پارہ 24 میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ جب میرا رسول قرآن پڑھتا ہے، ایک انداز ابو بکر کا ہے سننے کا، ایک انداز عمر بن خطاب کا ہے، ایک انداز عثمان غنی کا ہے، ایک انداز علی بن ابی طالب کا ہے، ایک انداز معاویہ بن ابی سفیان کا ہے، ایک انداز بلال حبشی کا ہے، ایک انداز ابی بن کعب کا ہے، ایک انداز ابو موسیٰ اشعری کا ہے، ایک انداز مغیرہ بن شعبہ کا ہے، ایک انداز ابن مسعود کا ہے، ایک انداز حذیفہ بن یمان کا ہے، ایک انداز عشرہ مبشرہ کا ہے، مہاجرین کا ہے، انصار کا ہے، بنات رسول کا ہے، ازواج رسول کا ہے، خاندان رسول کا ہے، یہ شاگردان رسول کا ہے۔ ایک انداز تو ان کا ہے کہ جب پڑھا جاتا ہے تو یہ ادب سے بیٹھتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، ان کے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں یہ کس کا کلام ہے۔ تو پھر میں ہدایت کے دریا بہا دیتا ہوں، میں ان کے لیے پھر وہ اپنی وہاں سے نصرت اور مدد اتارتا ہوں کہ دنیا دیکھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سارا کمال ہے اس کتاب کو سننے کا اور رسول کی زبان سے سننے کا اور ادب سے سننے کا۔ لیکن ایک انداز ہے ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ کا، عتیبہ کا، شیبہ کا، امیہ بن خلف کا اور دیگر تمام کفار کا، بدماشوں کا، جابروں کا، طاقتوروں کا، ان کافروں کا، مشرکوں کا، بدماشوں کا، مقابلے میں آنے والوں کا اور منافقوں کا۔ اور وہ کیا ہے؟ وقال الذین کفروا، کہ نبی قرآن پڑھتا ہے، انہوں نے مکہ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کی ہے، سارے قبیلوں نے سر جوڑا ہے کہ جب سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے نوجوان اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بچے اس کے ہم نوا بن گئے، عورتیں اس کی دیوانی ہو گئی، قبیلے اس کے پیچھے لگ گئے، اور اگر یہ پڑھتا رہا ہم نے روکا نہیں تو اتنے لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے کہ یہ مکہ میں حکومت بنا جائے گا۔ اس لیے ہم نے قرآن کا راستہ روکنا ہے کہ یہ شخص 40 سال مکہ میں رہا، آمنہ کا لخت جگر ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم میں سے ہے، لیکن 40 سال تک اس نے یہ قرآن نہیں پڑھا تو کوئی تلک نہیں مچا، کوئی گروپنگ نہیں ہوئی، کوئی رولا نہیں ہوا، کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہوا، کوئی محاذرہ ہی نہیں ہوئی۔ 40 سال بعد یہ غار سے نکلا ہے اور کوئی ایسی کتاب آئی ہے، قرآنی سگنل آئے ہیں کہ بس وہاں سے طوفان مچ گیا ہے۔ اس کتاب نے نوجوانوں کو جرأت دے دی ہے، اس کتاب نے غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اس کتاب نے مشرک کو مومن بنا دیا ہے، کافر کو موحد بنا دیا ہے، بے حیا کو حیا والا بنا دیا ہے، منافق کو مخلص بنا دیا ہے، کنجوس کو سخی بنا دیا ہے۔ اس کتاب نے متکبر کو متواضع بنا دیا ہے، اس کتاب نے باطل پرست کو خدا پرست بنا دیا ہے، اس کتاب نے ہر جائی کو یک جائی بنا دیا ہے، اس کتاب نے حزب الشیطان کو حزب اللہ بنا دیا ہے۔ اور ہمیں ڈر ہے یہ کتاب سنائی جاتی رہی، ایک وقت ہوگا عرب و عجم محمد کے پیچھے ہے، ایک وقت ہوگا جب انہیں خدا کے آگے ہوں گی، ایک وقت ہوگا بتوں کے آگے جھکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے طے کیا ہے، وقال الذین کفروا، تمام کافروں نے طے کیا ہے، لا تسمعوا
बिहाज़ल कुरान, इस कुरान को कोई भी ना सुने, हमने बाइकाट करना है, कोई भी ना सुने। कानों में उंगलियां दे दो, कानों में रुइयां दे दो, लोगों को बरगलाओ। तो फिर सवाल पैदा होता है तुम नहीं सुनोगे तो जो बाहर से आते हैं ये उनको सुनाएगा, वो मुसलमान हो जाएंगे। तो अगला जवाब उन्होंने दिया है वलगौ फीही, ये जहां भी सुनाए अपने नौजवान खड़े करो, इतना शोर करो, डंडोरा पीटो, प्रोपेगंडा करो, शोर करो, शराबा करो कि किसी को समझ ही ना आए ये कहता क्या है, किसी को गौर का मौका ना मिले। लअल्लकुम तगलिबून, और ताकि तुम गालिब आ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा राज रहे तो कुरान की आवाज को दबा दो, और अगर तुम चाहते हो मोहम्मद का झंडा लहरा जाए तो फिर कुरान को रास्ता देना होगा। एक तरफ काफिर है कुरान को रोकना चाहता है, एक तरफ असहाबे मुस्तफा है कुरान के सिपाही बनकर, खातिम बनकर, हाफिज बनकर, कारी बनकर, मुबल्लिग बनकर, मुजाहिद बनकर, आमिल बनकर मैदान में कूदे हैं। और दुनिया ने देखा है उन काफिरों को रब ने जलील किया है, मोहम्मद के सहाबा को रब ने फर्श से उठा के अपने अर्श पे पहुंचा दिया है। तो ये सारा इनकलाब किस किताब की वजह से आया? जोर से बोलो। किस किताब ने उनकी नींदों को खराब कर दिया? किस किताब ने रूम और ईरान में जलजला बर्पा किया? जोर से बोलो। और किस किताब ने? आप देख लीजिए, जब नबी ने पढ़ना शुरू किया क़यामत बर्पा हो गई, रास्ते तंग हो गए, हमले शुरू हो गए, साथियों को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है कि ये कुरान नहीं सुनने देंगे, रोक दो इस किताब को। जो सुनता है उसको भी मारते हैं। उनका झगड़ा नबी की जात से नहीं था, इस पैगाम से था। इसलिए कि 40 साल यही मुस्तफ़ा वहां रहे, वो कहते ये अमीन है, ये दयानतदार है, ये शरीफ है, ये सादिक है, ये सच्चा है, ये अमीन है, ये आला है, बाला है, बाकमाल, बेमिसाल है, सब ने तारीफ की है। और अभी ऐलान नबूवत से 5 साल पहले हजर अस्वद की तनसीब पर सारे कबीले इत्तेफाक कर चुके हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा की जात पर, उनके अखलाक पर किसी को कोई एतराज नहीं था। लेकिन 40 साल बाद मुस्तफ़ा जिस मकसद के लिए आए उस मकसद से पर्दा हटाया है, दुनिया में आग लग गई है, तहलका मच गया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज भी अगर काफिर डरता है तो जोर से बोलिए, किस किताब से डरता है? जोर से बोलो। आपके एटम बम से नहीं डरेगा। मेरे नबी के पास कोई एटम बम नहीं था, ये कुरान का एक बम था। दुनिया की सुपर पावर को उमर ने पांव की ठोकर से उड़ाया। सीने में कौन सी किताब थी? जोर से बोलो। ओ यार जोर से बोलो। मुआविया बिन अबी सुफियान ने अजम के अंदर घोड़े दौड़ा के मुल्कों के मुल्क फतह किए। किसी ताकत से नहीं डरे, किसी तलवार से नहीं डरे, किसी तीर से नहीं डरे, किसी लश्कर से नहीं डरे। सीने में कौन सी किताब थी? जोर से बोलो। यही वो किताब है। तो रब्बा, आखिरी बात अब मैं करना चाहता हूं। मेरा बिल्कुल ज़मीर नहीं मानता कि शेख स्टेज पे और मैं इनका मजीद वक्त इंतजार में, मैं बस आखिरी बात, मेरा पैगाम मुकम्मल हो चुका है। जो मैं आपको बताना चाहता था कि इनका काम पढ़ना है और आपका काम सुनना है। लेकिन ध्यान से या बेध्यानी में, अदब से या बेअदबी में। तो दाएं बाएं कोई तवज्जो ना हो, पूरी तवज्जो कुरान की तिलावत सुनने में हो। इसी तरह सुनेंगे इंशाअल्लाह, इसी तरह सुनेंगे। हाथ खड़ा करें जिनका ये इरादा है। सहाबा ने इसी तरह सुना तो जिंदगियों में इनकलाब पैदा हुआ। और जिन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, रब ने कहा तुम्हारी नस्लों को भी मिटा दूंगा। इन्ना शानियका हुवल अबतर, ऐ नबी आपके दुश्मन बेनाम हो जाएंगे। आज अबू जाल के नाम पे तो मुशरिक भी नाम नहीं रखता, और बिलाल हबशी के नाम पे तो आज दुनिया में लाखों लोगों के नाम है। तो सहाबा को ये इज्जत देने वाला कौन था? जोर से बोलो। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, रब्बा नबी को भेजा है कि जाके कुरान सुना, उनको कहा है
ادب سے سننا، خاموشی سے سننا. انہوں نے سنا ہے تو پہلے تو وہ مشرک تھے، کافر تھے، بے حیا تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں دباتے تھے، کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، کھوپڑیاں فضا میں اڑاتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے تھے. ان کی زندگی کوئی قابل تقلید، قابل اتباع نہیں تھی. یہ تو ان کا پہلا نقشہ ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ یہ مولوی نے نہیں، پیر نے نہیں، محدث نے نہیں، مورخ نے نہیں، سیاستدان نے نہیں، کسی بڑے چھوٹے نے نہیں، اللہ نے خود بتایا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ بڑی کھلی گمراہی میں تھے جب میں نے اس رسول کو بھیجا ہے. ایک جبین بھی اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھی، دلوں میں رحم کوئی نہیں تھا، ان کے اندر سخاوت نہیں ہے، انسانیت کا احترام نہیں ہے، انسانیت تھی نہیں ہے. ان کے دلوں میں خود غرضی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بے حیائی ہے، بخل ہے، بزدلی ہے، کنجوسی ہے. غیر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، مخلوق سے ڈرنے والے ہیں، اپنی انانیت اور نفسانیت کے پجاری ہیں، اس بت میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن اب ان کو نکالنا ہے اور آزاد کرنا ہے، ایک اللہ کے آگے جھکانا ہے. مخلوق کی طاقت ان کے دلوں سے نکال کر، روب نکال کر ایک آزاد حیثیت سے دنیا میں کہ یہ بادشاہوں سے بھی ٹکرا جائیں، یہ کمانڈر ان چیفوں سے ٹکرا جائیں، یہ جرنیلوں سے ٹکرا جائیں، یہ جنگجوؤں سے ٹکرا جائیں، یہ موت سے بھی ٹکرا جائیں اور موت بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. اس طرح کے نوجوان چاہیے، ایسی جماعت چاہیے جو دنیا میں انقلاب پیدا کرے. اور وہ اس قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن وہ سپیرٹ ہے جو دلوں کو بدل دے گا. تو ربا میرا سوال ہے، جب مصطفیٰ کو تو نے بھیجا ہے یہ قرآن دے کر تو ایک بھی نبی کے ساتھ نہیں تھا. اور جب قرآن کی پہلی کرن لگی ہے تو سیدہ خدیجہ کھڑی ہے، ابو بکر کھڑے ہیں، زید بن حارثہ کھڑے ہیں، علی المرتضیٰ کھڑے ہیں. تو یہ 3-4 تو پہلے کھڑے ہیں. ان میں بھی علی بچہ ہے، خدیجہ عورت ہے، صدیق اکیلا جوان ہے، زید بن حارثہ غلامی کی زندگی میں ہے. تو اے رب کریم کیا ان سے انقلاب آئے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ غلام بھی رہیں گے، اندر سے آزادی مل جائے گی. یہ مارے کھائیں گے امیہ بن خلف اور اوقاؤں سے، لیکن ان کی بات کو نہیں مانیں گے. جسم غلام ہوگا، ان کی روح کو محمد عربی آزاد کر چکا ہوگا. اس لیے غور کیجئے کہ جب اندر سے آزادی ہوگی تو پھر حق بولیں گے، آزادی ہوگی یہ ظالم سے ٹکرائیں گے. اندر سے آزاد ہوں گے، تختہ دار سے نہیں ڈریں گے. اندر کا آزادی ہوگی تو یہ دنیا میں دیکھو گے یہ نہ مال کی قید میں ہے، نہ ہرس کی قید میں ہے، نہ حوث کی قید میں ہے، نہ شہوت کی قید میں ہے، نہ طاقت کی قید میں ہے. ان کو ایسا آزاد کر دوں گا یہ ایک اللہ سے ڈریں گے. ان کو بادشاہ بھی بنا دوں گا. ان کے جسم پہ 17 ان کی قمیضوں پر پیبند ہوں گے، لیکن ڈرتے ایک رب سے ہوں گے. اس کا خوف ہوگا. نہ کوئی کرپشن ہے، نہ بے ایمانی ہے، نہ اقربا پروری ہے. ان پر کبھی کوئی داغ بھی نہیں ہوگا. اور ایسا حکمران بناؤں گا کہ ان جیسا حاکم بھی نہیں دیکھو گے، ان جیسا قاضی بھی نہیں دیکھو گے، ان جیسا مجاہد نہیں دیکھو گے، ان جیسا فاتح نہیں دیکھو گے، ان جیسا جنگجو نہیں دیکھو گے، ان جیسا مبلغ نہیں دیکھو گے، ان جیسے جوان نہیں دیکھو گے، ان جیسی تہذیب نہیں دیکھو گے، ان جیسا معاشرہ نہیں دیکھو گے، ان جیسے غیور نہیں دیکھو گے، ان جیسے باکمال لوگ اس کائنات میں نبیوں کے بعد نہیں دیکھو گے. یہ وہی ہیں من قبل لفی ضلال مبین. لیکن اس قرآن کے نقشے کے بعد میں تمہیں دکھاؤں گا کہ دیکھو کیسے بدلے ہیں. تاریخ لکھے گی، مورخ لکھے گا، اور محدث لکھے گا، مفسر لکھے گا. دنیا کے لوگ زبانوں سے بولیں گے. 1500 سال بعد مسجد فاروق اعظم میں بیٹھ کے یہاں اعلان کریں گے کہ ان جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے، ان جیسا کوئی نہیں دیکھا ہے. یہ بے مثال ہیں، باکمال ہیں، اعلیٰ ہیں، بالا ہیں، اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، افضل ہیں، اطیب ہیں. نبیوں کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہے. رب کہتا ہے یہ کمال ہے اس ادب قرآن کا، یہ کمال ہے استماع قرآن کا، یہ کمال ہے قرآن کے قاری کو سننے کا کہ ان کے دل بدلے جا چکے ہیں. تو ربا دلوں کا حال تو جانتا ہے. پہلا نقشہ تو نے بتایا ہے من قبل لفی ضلال مبین کہ یہ گمراہ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ظالم تھے، قاتل تھے، رازن تھے. تو بات کا نقشہ بھی تو بتا تاکہ دنیا کوئی اختلاف نہ کرے کہ رزلٹ کیا آیا ہے. اللہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتا دیتا ہوں بات کا نقشہ. اولئک هم المؤمنون حقا. محمد کے سارے صحابہ پکے ایمان والے بن گئے. اولئک هم الراشدون. رشد و ہدایت کے مینارے بن گئے. اولئک هم الفائزون. کامیاب ہو گئے. اولئک هم المفلحون. فلاح پا گئے.
اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت کی سواری پر چڑھ بیٹھے ہیں، سواری ان کے کنٹرول میں آ گئی ہے۔ اولئک ھم المہتدون، ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں سے کفر کو نکال کے ان کے دلوں کے اندر ایمان تمہارے خدا نے خود لکھا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھنے والا کون ہے؟ وہ زور سے بولو۔ اللہ کہتا ہے سن، الذین یؤمنون بالغیب، ان کی تعریف میں کہا ہے ویقیمون الصلاۃ کا نقشہ ان لوگوں میں تھا۔ جب میں یہ بول رہا تھا اس وقت اقامت صلاۃ ان کے بغیر کوئی نہیں کر رہا تھا، باقی تو سارے غلط راستے پر تھے، تو براہ راست تو ان کی تعریف ہے۔ ھدی للمتقین کہا ہے تو متقین یہ ہیں، مفلحون کہا ہے تو مفلحون یہ ہیں، مومنون کہا ہے تو مومنون یہ ہے، راشدون کہا ہے تو راشدون یہ ہے۔ ارے کتب فی قلوبہم الایمان کہا ہے، قلوبہم، ہم بولا ہے، اس سے مراد یہ ہے کلن وعد اللہ الحسنی، اور میں نے کہا تھا ان سب سے جنت کا وعدہ ہے، تو اس سے مراد یہی لوگ تھے جو پہلے جہنم میں کنارے پہ کھڑے تھے۔ نبی نے قرآن سنایا، ادب سے، اہتمام سے، توجہ سے، دھیان سے، توجہ سے سنا ہے، غور کیا ہے، دل کی زندگی بدل گئی ہے، اندر سے تبدیلی آ گئی ہے، اندر سے آزاد ہو گئے ہیں، انسانیت وجودوں میں پیدا ہو گئی ہے، آنکھ کے دیکھنے کا انداز جدا ہو گیا، بولنے کا انداز الگ ہو گیا، ارے چلنے کا انداز الگ ہو گیا، فیصلے کا انداز جدا ہو گیا، تجارت کا انداز بدل گیا ہے، سیاست کا انداز بدل گیا ہے، معیشت کا انداز بدل گیا ہے، معاشرت کا انداز بدل گیا ہے، تہذیب و تمدن بدل گیا ہے، زندگیاں پاک ہو گئی ہیں، ان کو باکمال بنا دیا ہے۔ اور پھر میں اتنا خوش ہو گیا کہ جو اعلان قیامت کے دن میں نے جنتیوں کو جنت میں سنانا ہے، جنت میں داخلے کے بعد، اوے جنتیوں تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، ان سے میں اتنا خوش ہوا کہ ان کے مرنے سے پہلے میں نے قرآن میں یہ آیت اتار کر وہ اعلان ابھی سنا دیا ہے، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ محمد کے سارے صحابہ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ سارا ادب تھا قرآن کی سماعت کا۔ دھیان سے سنیں گے؟ بولو، میں جو میسج دینا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچا؟ تو پھر جب قاری صاحب پڑھیں گے تو دھیان کدھر ہوگا؟ پوری توجہ الفاظ پر رکھیں، جن کو معنی آتا ہے وہ ڈوب جائیں، جن کو نہیں آتا وہ الفاظ پہ غور کریں، انوار و برکات اللہ خود اتار دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن والوں کا خادم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔